اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور ہیلپ فاؤنڈیشن کے سی او بھائی لیاقت علی کی طرف سے اور ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر چودھری عرفان جلال کی طرف سے اور آپ قائد تحریک افضل بٹ صاحب کی طرف سے اور پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی صاحب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے۔ آج اصل میں اس ایونٹ کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہیلپ فاؤنڈیشن عرصہ 7ویں سال سے یو کے تھرو ہم اوورسیز پاکستان میں مختلف پروجیکٹ جو کہ فلاح و بہبود سے وابستہ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا بتاؤں کہ کمالیہ میں 52 کنال پہ ہم کہہ لیں کہ دنیا میں شاید ہی ایسا ہو، ایک ایسا یتیم خانہ بنا رہے ہیں جو 400 بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کو بھی کیٹر کرے گا، یعنی ان کی لک آفٹر کرے گا اور وہ بھی وہیں بچوں کے ساتھ رہیں گی۔ اس سلسلے میں ہم تعارفی یہ پروگرام ہے ہم نے فیصل آباد میں بھی کیا، لاہور میں بھی، کمالیہ میں بھی، اور یہاں بھی آنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ دوست میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور تاکہ بتایا جائے لوگوں کو کہ انشاءاللہ ایک پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا ایک بہترین منصوبہ جو کہ صرف اور صرف غربا کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے۔ اور اس حوالے سے مزید ڈیٹیل بھی بھائی لیاقت علی جو کہ سی او ہیلپ فاؤنڈیشن کے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور میں سب سے پہلے اس سلسلے میں دعوت دیتا ہوں پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہے عرفان جلال صاحب سے کہ وہ ہیلپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے میں ہیلپ فاؤنڈیشن کی طرف سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کو شکریہ ادا کرتا ہوں افضل بٹ صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا کہ ہم اپنی جو ہے وہ ہیلپ فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو بینگ پروجیکٹ ڈائریکٹر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کا ایک غریبوں کے لیے اور خاص طور پہ آرفنیج کے لیے بہت اچھا پروجیکٹ ہوگا، جس میں ہم بیسیکلی چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں ان کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے ہم اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں جس میں مدر کے ساتھ بچے جو ہے نا وہ رہیں گے، بچہ اور ماں گٹھے رہیں گے اور ان کی فل کیئر کی جائے گی، ان کی فوڈ، ان کی ہیلتھ، سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اس میں ہم بیسیکلی ساتھ ایک ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی بنائیں گے جو کہ منی ہاسپٹل ہوگا، جس میں بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گی، پیڈس ہوگی، اس کے علاوہ ایمرجنسی ہو گئی، چھوٹی سی او ٹی جو ہے آپریشن تھیٹر کی فیسلٹی، یہ ساری فیسلٹیز ہم وہاں پہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم وہاں پہ ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا سب انتظام کریں گے۔ تو یہ لیاقت صاحب کا بڑا اچھا پروجیکٹ تھا، ان کا یہ ایک ویژن تھا کہ جی ہم اس کو لے کے آگے چلیں، تو اس کے لیے انہوں نے خود اپنی لینڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں آپ سب کی ہیلپ کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس ہو اور جو مخیر حضرات ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور اس کو جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ دیکھیں کینسر ہاسپٹل کا کام سٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں، اسی طرح باقی اور پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے اور الحمدللہ آج وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف پروجیکٹ ہے جو کہ پہلے ایسا پروجیکٹ نہیں سٹارٹ کیا گیا پاکستان میں۔ تو یہ ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو فرسٹ فیز میں کمالیہ میں اور اس کے بعد پاکستان کے باقی شہروں میں بھی اس کو لے کے چلیں گے اور اسی ماڈل کو باقی شہروں میں بھی امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے۔ اوور ٹو لیاقت صاحب، پلیز آگے فردر بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اسلام آباد پریس کلب کے تمام ٹیم کا اور اسپیشلی بٹر کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں، اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمارے لیے یہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ہمیں اس پروجیکٹ کو انٹروڈکشن کروانے کا موقع دیا گیا۔ یہ پروجیکٹ ایک یونیک پروجیکٹ اس طرح ہے کہ یہ لینڈ سب سے پہلے ایک حرم ٹاؤن کے نام سے میں نے لانچ کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ ضرور محسوس کی کہ اس معاشرے میں اسپیشل پاکستان کے اندر ایک یتیم بچہ بہت مارجنلائزڈ ہوتا ہے، ان کی لک آفٹر کرنا، انہیں سوشل اکنامکلی اور بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں۔ نہ صرف اس بچے کو،
اس بچے کے ساتھ اس ماں بھی اتنا ہی سفر کرتی ہے جتنا بچہ سفر کرتا ہے. تو اس مشکلات کو دیکھ کے، اس سوسائٹی کے اندر اس پرابلم کو دیکھ کے، میں اور میری مسز نے اس جگہ کو ڈونیٹ کیا کہ ہم یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اکارڈنگ ٹو دا UK اور یورپین یونین اسٹینڈرڈ کے طور پہ ایک یتیم خانہ بنائیں گے. بیسیکلی یہ یتیم خانہ نہیں، یہ آغوش فاطمہ ہے. بیسیکلی جو اس پروجیکٹ کا نام ہم نے رکھا ہے آغوش فاطمہ. تو اس پروجیکٹ کے تھرو ہم ان بچوں کو جو معاشرے کے اندر ڈفرینٹ مشکلات کے تحت پروان چڑھتے ہیں، کبھی وہ بیگرز بنتے ہیں، کبھی وہ غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی وہ ڈرگس کا کام شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ میں ایک IT پروفیشن ہونے کے ساتھ ساتھ میں کمالیہ سے بلانگ کرتا ہوں. پھر میں UK چلا گیا، وہاں پہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد میں نے IT کمپنی بنائی، ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کیا. تو میں نے کہا کہ اب ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے کچھ کیا جائے. تو یہ ایک پروجیکٹ، اس یونیک آئیڈیا کو میں نے شروع کرنے کے لیے وہاں پہ کمیونٹی اور اس ایریا کے اندر سروے کیا. تو ہمارے فیصل آباد ڈویژن میں اس طرح کا کوئی پروجیکٹ پہلے نہیں ہے. تو اس یونیک پروجیکٹ، بلکہ ایون پاکستان میں بھی آرفنیج سینٹر بہت سارے ہیں، لیکن ماں کے ساتھ وہ ایفیلیشن نہیں ڈیولپ ہوتی. بچے کو تو لے لیتے ہیں اور ماں پھر دوبارہ اسی معاشرے کے اندر اسٹرگل کرتی ہے اور مشکلات کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے. اس چیز کو ہم نے کیٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ نہ صرف اس بچے کو بلکہ اس کی ماں کو بھی ہم اپنے پاس سے رکھیں گے اور ان کو ڈفرینٹ قسم کی اسکل سکھائیں گے تاکہ وہ معاشرے کا بوجھ نہ بن سکے. اور وہ بچہ جب وہ بڑا ہو کے اس معاشرے کے اندر پاکستان کا ایک عزت دار شہری بن سکے اور اس میں سے وہ ڈاکٹر نکلیں گے، انجینئرس نکلیں گے اور جو بھی شعبہ جات کے اندر وہ کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ یونیک پروجیکٹ کے لیے ہم ہر شہر کوشش کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو ایک اس پروجیکٹ کا ایز ایمبیسڈر بننے کی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. کیا آج ہم اس ایج میں آئے، پتہ نہیں کتنے سال ہم نے زندہ رہنا، لیکن یہ پروجیکٹ ہمیشہ زندہ رہے گا. جو نیکی کا کام ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے. ایدی صاحب آج نہیں ہے تو پروجیکٹ چل رہا ہے. جو ایدی صاحب نے جتنی خدمات دی ہے، جو خدمت خلق ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایون عبادت بھی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اسپیشلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو یتیم بچے کی قیادت کرتا ہے اس طرح جیسے ہم دونوں اکٹھے کریں. تو آئیے اس پروجیکٹ کے میرے ایمبیسڈر بنے، ہمارے ایمبیسڈر بنے، ہمارے ساتھ دیں اور اب کسی طرح بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف پیسہ دینا، آپ ہمارا میسج کنوے کریں. آپ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کے اندر جو بھی یعنی کہ کسی طرح بھی کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی اویئرنیس دے جائے، کوئی ہماری خبر چلا رہے، یہ ساری چیزیں. اور آپ کو پتہ، آپ سوسائٹی کا ایک پاورفل ویپن ہے. آپ کی قلم سے جو لکھا ہوا لفظ ایک لوگوں پہ اثر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے. آپ معاشرے کا سب سے وہ ایک عظیم پلر ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو برائی کو بھی آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور نیکی کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اسلام آباد پریس کلب اس پروجیکٹ کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ اس میں جتنی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے ہماری اس پروجیکٹ کے لیے ہیلپ کیجیے گا. آپ لوگ کا آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. نور کے عزت جتوئی صاحب اور عباد صاحب خطاب کریں. میں ایک بتاتا کروں کہ یہ 1 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے. پہلے ایک تحفہ ہوگا پاکستانیوں کے لیے، اسپیشلی ان یتیم بچوں کے لیے. اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ مختلف پروجیکٹس انفرادی طور پہ بھی کرتے رہتے ہیں جتنا جس سے ہو سکتا ہے. عباد صاحب ابھی وہاں آئے بھی تھے ہمارے پاس اور ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی شاپ کیپر بھی ہے یا کسی ٹیک وے پہ کام کرتا ہے، وہ بھی اوورسیز کسی نہ کسی طرح اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے، اپنے کسی نہ کسی غریب رشتے دار کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ، اور ہم بھی 24-25 سال سے یہ کام کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس، تو اس لیے ہم دوستوں نے مل کے سوچا کہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ کریں کہ جو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور تا قیامت وہ سلسلہ بھی جاری رہے. اور اس ماڈل کو پھر فالو کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی جب یہ ایک ایسا شیلٹر ہوم بنے گا کمالیہ میں، تو انشاءاللہ امید ہے پھر پاکستان کے ہر شہر میں نہ صرف ہم نہیں بلکہ اور دوسری چیریٹیز ہمارے پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ SOS ولیجز بنتے ہیں، وہ آپ بچے ہی رکھتے ہیں، ماؤں کو نہیں رکھتے. ہم نے کہا نہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بنائے جائیں تاکہ ماں بھی ادھر رہے، بچہ بھی ادھر ہی رہے، اسکول بھی ادھر ہو، مدرسہ ہو، تاکہ بچہ ایک بہترین شہری پاکستانی بنے. نہ صرف اب دیکھیں نا SOS ولیج بچوں کو رکھتے ہیں، مائیں تو پھر بھی بیچاروں کی علیحدہ ہی ہوتی ہے نا یتیم بچوں.
تو یہ ایک سلسلہ ہے. اور یہ 28 کنال کی انہوں نے جگہ جو ہے بھائی لیاقت نے ڈونیٹ کی, 52 کنال, جو جس کا 28 کروڑ روپے کا ان کو چیک بھی مل چکا تھا مجھے پتا ہے, جو کہ ایک ٹاؤن انہوں نے بنایا. بعض دنوں کا نہیں ہم اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا کرے گا. تو میں اب جیسے ہی میں نے ایک اور بات 2-3 دن پہلے, اب بٹ صاحب ہمارے بڑے ہیں, بھائیوں کی طرح ان سے بات ہوئی اس پر, انہوں نے کہا ضرور, میں نے ان سے بات ہی کی, انہوں نے کوئی مجھے نہیں کہا کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے پریس کلب میں پروگرام آرگنائز کرنا سارا کچھ ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں, کافی کچھ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میر صاحب, آپ آئیں انشاءاللہ جس دن آپ چاہتے ہیں پروگرام رکھ لیں, کیونکہ یہ ایک بڑا آپ عظیم کام کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے غریبوں کے بچے یتیموں نہیں رہنا نا, وہ ہمارے لیے تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام رکھیں تاکہ ہم میڈیا کو بلاتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ اوورسیز کتنا خوبصورت کام پاکستانی بھی کریں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اب میں دعوت دیتا ہوں نیشنل پریس کلب کے صدر اور ویری ہمبل پرسن, میں سمجھتا ہوں میں جتنی میری ملاقاتیں ہوئیں جتوئی صاحب بالکل ہی ہمبل پرسن ہے, لگتا ہی نہیں پریس نیشنل پریس کلب کے صدر ماشاء اللہ, اور بڑی نفیس شخصیت آپ سب ان سے پیار کرتے ہیں. تو جتوئی صاحب آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے تو ہم آپ کو نیشنل پریس کلب میں ویلکم کہتے ہیں, آپ کے یہاں تشریف لائے, اور اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ کہ وہ ان کے دل تو پاکستان میں جھانکتے ہیں, کام وہ باہر کرتے ہیں. تو امیر صاحب نیشنل پریس کلب کے ہمارے بانی, ہمارے قائد افضل بٹ صاحب نے ہمیشہ کہ یہ ہمیں ہدایت کی ہے, ہمیشہ انہوں نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ نہ صرف صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہم نے, بلکہ جتنی بھی دکھی انسانیت ہے اس کے لیے کام بھی کرنا ہے, ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اور پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز ہی بنا سکتے ہیں دیار غیر میں. اس لیے انہوں نے جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں ہیلپ فاؤنڈیشن کہ اس ملک کے اندر روٹی کپڑا مکان فراہم کرنے کے لیے جو اقدام اٹھا رہے ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے نیشنل پریس کلب آپ کے شانہ بشانہ ہوگا انشاءاللہ. جدھر بھی ہمارے ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ابھی میرے صاحب سے پہلے میں ایک اور بات بتاؤں کہ آلریڈی ہیلپ فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ پہلے ہیں تمام وہاں پہ شمالیہ میں عرصہ تقریباً 4 سال سے وہاں پہ فری کھانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. سوائے سنڈے 6 دن وہاں روزانہ 500 سے 600-700 لوگ روزانہ وہاں فری کھانا کھاتے ہیں, اور بڑے اہتمام کے ساتھ کھانا. یہ نہیں کہ جیسے وہ بریانی کے ڈبے دے کے ساتھ ہی کام کرتے. مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بٹھا کے بڑے لیڈیز رہنا, جینٹس رہنا, اور پھر ان کو ساتھ بھی کھانا دیا جاتا ہے. یعنی دوپہر کو آتے 2 بجے, آپ خود بھی وہاں اگر کبھی بھی آئیں تو وزٹ کریں. آپ کے اگر دوست کو لیگ ہر ٹی وی کے نمائندے وہاں پہ ہیں, بلکہ ہمارا ایک لاسٹ ویک میں وہاں پہ فنکشن ہوا تو میڈیا ادھر آیا ہوا تھا ماشاء اللہ. کہ ایسا 4 سال سے کمالیہ کے بالکل بائی پاس پہ یہ جگہ ہے آغوش فاطمہ کے نام سے, اور وہاں سے فری کھانا جو بھی مرضی آئے, 500 بندہ آ جائے 600 بندہ, بلکہ اس بیگ میں ڈال کے اہتمام کے ساتھ ان کو دیا جاتا ہے. 18 بندے مستقل ہم نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جو یہ سارا دیگے وغیرہ پکاتے ہیں, وغیرہ اہتمام کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھینسیں بھی رکھی ہیں, دودھ تو وہاں پہ ہم نے کولڈ اسٹوریج بنایا ہوا ہے, اور دودھ خالص دودھ کی بوتلیں 2 لیٹر وہ بھی جو لیڈیز آتی ہیں, خواتین آتی ہیں, ان کو ساتھ دی جاتی ہیں تاکہ وہ بچوں کو دودھ بھی پلا سکیں. تو اور اس کا میرا خیال شاید آپ کو پتہ بھی مجھے پہلی دفعہ ہے کہ ہم 5-6 سال میں اب تھوڑا سا اس کو پروجیکشن دے رہے ہیں, اس لیے کیونکہ یہ بہت بڑا ہیوج ایک پروجیکٹ ہے. اس سلسلے میں ہم نے الحمدللہ یو کے میں بھی ظاہری بات ہے فنڈ ریزنگ ڈنر وغیرہ کریں گے. ہمارے دوست بھی کافی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو اب میں دعوت دیتا ہوں طارق برق صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کو نیشنل پریس کلب آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور شاہد میر صاحب جو ہیں وہ ان کا تعارف ہے کہ یہ خود بھی جرنلسٹ ہیں, اور پاکستان کا جو ادھر اسکاٹ لینڈ میں جو پریس کلب ہے اسکاٹش پریس کلب, وہ اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تو صاف ظاہر ہے جو باہر سے صحافی آتا ہے وہ ہمارے لیے تو قابل احترام ہوتا ہے. اور یہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے ہیلپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے, تو صاف ظاہر ہے انسانیت کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اور خاص طور پہ یتیموں کے حوالے سے جس طرح انہوں نے کہا کہ گھر بنا کے دے رہے ہیں جہاں والدہ کے ساتھ اس کا بچہ اکٹھے ہی رہیں گے, تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں
کہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور نیشنل پریس کلب اس حوالے سے ان کے ساتھ ہے. جب بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، اس سے پہلے کہ نیر علی صاحب جو کہ سیکرٹری ہیں نیشنل پریس صاحبہ معذرت چاہتا ہوں، اصل میں ابھی مجھے چٹھی ملی معاشی جو آپ کو پتا ہماری خواتین صحافی بھی ہوتی ہیں آج بھی آپ نے جیسے سنی کی آئی ایس پی آر کی، تو لیڈیز نے بڑے تگڑے سوال وہاں پہ کیے ماشاءاللہ. وی پراؤڈ آف دیم کہ جو ہماری خواتین جتنی بھی آپ دیکھیں میڈیا میں ہیں بہادر ہیں، دلیر ہیں، اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اور اوورسیز اسپیشلی یقین کریں کہ وہ جینٹس جرنلسٹ سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنے لیڈیز، کیونکہ لیڈیز جو ہماری ماشاءاللہ مقام بنا رہی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو کیا کہتے ہیں مرد ڈومینیٹ معاشرے میں ایک لیڈیز کا سامنے آنا اور پھر صحافت کرنا اسپیشلی بذات خود آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی بہادرانہ کام ہے. نیر صاحبہ ابھی آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ میر صاحب. میرا خیال ہے کہ آج تو آپ کے خطابات کا جو ہے وہ دن ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ زیادہ بات آپ خود ہی کریں اور اپنی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے حوالے سے بتائیں. لیکن ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ایک تو جو ہے وہ ہم سب کے دوست ہیں اور یہاں تشریف لائے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم اس کو زیادہ جو ہے وہ اس کو پبلسائز نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اتنی پبلسائز ہوتی ہے، اتنی زیادہ جو ہے اس کا پرچار ہوتا ہے کہ یہ ہمارا نیو نارمل بنتا چلا جا رہا ہے. کہ اب لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز نیگیٹو ہو رہی ہے، کوئی منفی رویے ہیں، منفی اقدار ہیں، اگر وہ پنپ رہی ہیں تو یہ نارمل بات ہے. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس کی جو کاٹ ہے اس کو جو آپ نے اس کا تدارک کرنا ہے، اور اس کا جو دوسرا پہلو جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے وہ پازیٹیوٹی ہے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اتنا اچھا اور اتنا پازیٹیو کام ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہمارے وہ لوگ جن کو ضرورت ہے اس وقت اور ہمیشہ رہتی ہے ان کی مدد بھی ہو رہی ہے. آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کا نام بھی ہیلپ فاؤنڈیشن رکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس جذبے کے تحت آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم آگے بڑھ رہی ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ایسے سارے کام ہیں جو کہ عام آدمی کی ضرورت ہے. کوئی ایلیٹ کے لیے آپ کوئی کام نہیں کر رہے، عام شہریوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو نیشنل پریس کلب کی پوری باڈی آپ کے ساتھ ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی قیادت موجود ہے، RAUJ کی قیادت موجود ہے. یہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے جس طرح سے آپ کو جہاں جہاں ہماری ضرورت پیش آئے گی. اور آپ نے جہاں تک کہا کہ خواتین جو ہیں وہ مرد معاشرے میں کس طرح سے پنپتی ہیں، جب قائد صحافت افضل بٹ جیسے لیڈرز ہوتے ہیں ہمارے، اور یہاں پر جو ہمارے لیڈرز اس وقت سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر یہاں پر اس وقت بیٹھ کر اتنے اعتماد کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو میرے اعتماد کے اندر ان سب کی سپورٹ چھلک رہی ہے. کیونکہ کوئی خاتون ہو یا مرد ہو، جب تک اپنے ساتھیوں کی سپورٹ نہ ہو تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے. تو میں چند ان لکی لوگوں میں سے ہوں جس کو ڈھیر ساری سپورٹ، ڈھیر ساری محبت ملتی ہے، اور میں اس کو اپنا اعزاز سمجھتی ہوں، اپنے ساتھیوں کی محبت کو، ان کی سپورٹ کو. تو آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید، اور آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری سپورٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بیفور کہ میں قائد تحریک، قائد انقلاب آپ سے بات صاحب کو کہوں، میں بتاتا چاہوں کہ جیسے کہ نیر صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے سارے پروجیکٹس عام آدمی کے لیے، نہایت ہی غریب جو پسا ہوا طبقہ، اس لیے ہم کام بھی پسے ہوئے پسماندہ شہروں میں کرتے ہیں. ہماری اکثر جو NGO بڑے شہروں میں کام کرتے ہیں کیونکہ پروجیکشن بڑی ملتی ہے. کمالیہ میں آپ نے 1 ارب روپے کا، یا کمالیہ جیسے پاکستان کے کسی شہر میں بھی آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیکھا تھا جو دیکھا ہوگا جو 1 ارب روپے یا 50 کروڑ روپیہ لگا ہو جائے. ہمارے یہاں سارا کچھ لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں آپ سنتے رہتے ہیں جو چیٹی آرگنائزیشن وہ کام کرتی ہیں. حالانکہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جو پسماندہ شہر ہیں پاکستان کے، آپ کو پتہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، وہاں آپ جائیں تو ہزاروں بچے آپ دیہاتوں میں نکل جائیں ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، بیسک پانی کی سہولت نہیں ہے، آپ دیکھیں کھانے پینے کی سہولت نہیں ہے، کپڑے بیچاروں کے آپ کبھی چلے جائیں کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ
کمالیہ چلے جائیں, چیچا وطنی چلے جائیں, ٹوبا چلے جائیں, رجانا چلے جائیں, سمندری چلے جائیں. آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں کبھی نکلیں, آپ شہر سے علاوہ آپ دیہاتوں میں یا دور دراز تھوڑے سے علاقوں میں, یقین کریں کہ بندہ دیکھ کے یار کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں 21ویں صدی کے, کہ ہمارے یقین کر بڑا دکھ ہوتا ہے. تو اینی ہو, میں ہیلپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے تقریباً 5500 آج تک کی ڈیٹ میں تقریباً واٹر پمپ بھی لگوائے ہیں سندھ کے مختلف شہروں میں, اور دیگر جھانگ کی طرف بھی لگائے ہیں, اور 101 مساجد ہم بنا چکے ہیں ہیلپ فاؤنڈیشن کے تحت مختلف. یہی بات, ہمارے سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں چھوٹے شہروں میں, جو پسماندہ شہر ہیں کہیں سے ہمیں ریکویسٹ آتی ہے. اور میں یہ بھی بتاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا میں سے بڑھ صاحب کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے کلیگ ایسے ہوتے ہیں سفید پوش, وہ کہہ نہیں سکتے, تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ حاضر ہیں باقاعدہ طور پہ. بلکہ اس پروگرام کے بعد ایک دوسرا مختصر سا پروگرام ہمارا MOU سائن ہوگا پاکستان اسکاٹش پریس کلب اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے تحت, تاکہ ہم ایک دوسرے کی, اور اسپیشلی جو ہمارے ساتھی کچھ نہیں جن کے حالات تھی کہ جیسے ہو سکتا, ان کے لیے بھی ہم یوزفل ہو سکے. تو میں اب اس شعر کے ساتھ کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, دعوت دوں گا قائد تحریک میرے بڑے بھائی قائد انقلاب محمد افضل بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہیلپ فاؤنڈیشن کے لیاقت علی جو CEO ہیں انہیں, اور چودھری عرفان جلال صاحب اور اپنے بھائی شاہد میر کو نیشنل پریس کلب آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور انہوں نے کمالیہ میں جو آغوش فاطمہ کے نام سے ایک خوبصورت پروجیکٹ کا اناؤنس کیا ہے, تو ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم آغوش فاطمہ کی تعمیر کے حوالے سے, اس کے آغاز کے حوالے سے, اس کے فنکشنل کے حوالے سے اپنا کوئی رول پلے کر سکیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتیموں کے حوالے سے, انہوں نے اس طرح اپنی 2 انگلیاں جوڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں سے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. اور جہاں سینکڑوں یتیم بچے پرورش پائیں گے, اس کا اہتمام کرنے والے لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. تو اس لیے ہم دامے گرمے سکھنے سہنے جو آپ کے کام آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ہمارا یہ پلیٹ فارم آپ کے ساتھ موجود رہے گا. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں جو انتہائی شارٹ نوٹس پر یہاں آئے اور اس کاز میں آ کر آپ نے اپنا حصہ ڈالا. اور نیشنل پریس کلب اور RFJ کی قیادت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اپرچونٹی کا اہتمام کیا اور ہم یہاں موجود ہیں. تھینک